دیکھیں، انسان جب کوئی ریلیجس ٹریڈیشن کو اختیار کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عام طور پر جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اصل میں اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر کا دیا ہوا پیغام ہے۔ تو آدمی اپنے بزرگوں کی بزرگوں میں والدین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور وہ اسکالرز بھی ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے، ان پر اعتماد کرتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنی اس ٹریڈیشن کے ساتھ ساتھ ایک کتاب رکھتے ہیں، اور اس کتاب کی روشنی میں ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک دینی عمل کی ٹریڈیشن ہے جو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے نیچے حدیث بھی موجود ہے۔ تو اب یہ دین کا علم ہے، ایک طرف دین کی ٹریڈیشن ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، اور جنرلی سپیکنگ آپ مطمئن ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ علم بھی ہے۔ قرآن جو اصل ہے، قرآن ہی کے ساتھ سنت ہے جو سمجھ میں آتی ہے، اور پھر حدیث ہے جو ان دونوں کی روشنی میں فٹ نوٹ کے طور پر سمجھی جائے گی۔ ان کو سمجھتے رہنا چاہیے، ان کو سمجھتے ہوئے اپنے اور اپنے معاشرے کے دینی عمل کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے۔ جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا بعض جگہوں پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ دین کے مطابق نہیں ہے۔ انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے اور دین کو سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر اپنے اور اپنے ماحول کے دینی رویے کو لازماً کریٹیکلی ایگزامن کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کریٹیکلی ایگزامن نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ سے آپ بلائنڈ فالوئنگ بنے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقیدی جائزہ لینا، کریٹیکل ایگزامینیشن، یہ کوئی چند لوگوں کی منوپلی نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کا اطمینان کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ مان رہے ہیں، وہ واقعی اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہے۔ خاص طور پر جب کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سخت تنقید کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ تو اپنے آباء و اجداد کی دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں all that we need to do is to continue to read the Quran with an open mind۔ اپنی نگاہ کو، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، اور ریویو کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، اپنے نظریات کا بھی، دینی نظریات کا بھی، اور اپنے اعمال کا بھی۔ سو آپ سے آپ انسان کو آہستہ آہستہ گریجولی یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کہ بعض چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس پر کوئی بہت سخت رد عمل نہیں ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلے انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اور پھر اگر ممکن ہو تو دوسروں کو بھی یہ بات سمجھائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین کے مطابق نہیں ہے۔